السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پوائنٹ آف سیل۔ پاکستان کا ٹیکس نظام اس وقت دوراہے پہ ہے، میک اور بریک۔ اگر صحیح طرح انٹیگریشن ہو گئی سسٹم کی تو یہ آگے بڑھے گا، ادروائز یہ بریک ہو جائے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کیا ہے، تو پوائنٹ آف سیل کی انٹیگریشن ٹیئر 1 ریٹیلرز کے لیے کمپلسری کی تھی۔ پہلے تو لوگ جو ہے نا ایک ہیومن کرائے تھا کہ جی یہ پاسبل ہی نہیں ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کیونکہ یہ FATF کی کنڈیشن تھی اسی لیے حکومت وقت جو ہے اس پہ کھڑی رہی، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو آج بھی لوگ جو ہیں پوائنٹ آف سیل کی رجسٹریشن کے بجائے آج بھی لوگ کارڈ سے پیمنٹ لینے کو تیار نہیں ہیں، آج بھی لوگ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب جو بات ہے وہ اہم یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے رجسٹریشن پہلے کرا لی اور وہ ٹیئر 1 کی رجسٹریشن کرا کے انٹیگریشن کر لی انہوں نے، لیکن FBI نے اب جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ وہ وینڈرز کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان ٹیئر کی جو سافٹ ویئرز ہیں اس کو پوری طرح مانیٹر کریں اور اس کو پوری طرح دیکھیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے کرا لیا کیا ان کو دوبارہ کرانے کی ضرورت ہے، اور FBI کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ ان کو دوبارہ انٹیگریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم اس لیے ہے کہ اگر یہ انٹیگریشن ہو جائے گی تو پاکستان کا ٹیکس سسٹم آگے چلے گا، اور یہی چیز جو ہے پاکستان کے ٹیکس نظاموں پاکستان کا اصل چیلنج جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں وہ ڈاکومنٹیشن ہے۔ اور جب بھی یہ بات ہوتی ہے اس وقت ایک طرح کی بحث چھڑ جاتی ہے کہ یہ غلط ہے، قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اسی طرح اس میں جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ٹیکس پیئر کلیکٹر اس کو ڈیلے کرے تو اس کو جو ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سسٹم جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو FBI بات کر رہا تھا کہ یہ ہم نے جو ہے اس پہ کوئی کاسٹ نہیں لگے گی، لیکن اسی طرح رسید جو پرنٹ آؤٹ ہو رہی ہے اس پہ لوگوں کو ₹1 چارج ہو رہا ہے۔ جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو یوز کریں گے، جن کے پاس یہ رسید ہوں گی، ہم ان کو انسینٹیو دیں گے اور مختلف پرائزز دیں گے۔ اور یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز پرنٹ کی جاتی ہے، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ کوئی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی منیمم چارجز ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے اس انٹیگریشن پہ لوگوں کو اس کو استعمال کرنے پہ ان کو انسینٹیوائز بھی کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ جو سمت ہے یہ تو صحیح ہے۔ اب لوگ اس کو کس طرح کنسیو کرتے ہیں، امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پوائنٹ آف سیل پہ، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اور یہ کتنا اہم ہے یہ بھی ہم نے بات کی، کیونکہ پاکستان کا ٹیکس نظام جو ہے کراس روڈ پہ ہے، اور یہ جو انٹیگریشن ہو رہی ہے اگر یہ صحیح طرح اور سہل انداز میں ہو گئی تو سسٹم جو ہے بڑا واسٹ ہو جائے گا، ٹیکس بیس جو پاکستان کا کام ہے وہ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ سپلائی چین میں سارے لوگ جو ہیں وہ انگیج ہو جائیں گے۔ ہمیں یہاں جوائن کیا ہے اسفندیار فاروق صاحب نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ قریشی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد عتیق صاحب جو ان سے بات کریں گے۔ پہلے میں جاؤں گا اسفندیار فاروق صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم اسفندیار۔ اسفندیار، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، ہم یہ پوائنٹ آف سیل کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا یہ جنوری 2020 اور دسمبر وغیرہ میں آپ لوگوں کی میٹنگ شروع ہوئی تھی، جب تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ابھی تک وہاں پہنچ سکی ہے جو ان کی ایک ڈیزائر تھی، اور چیزیں سہل ہیں، اور دوسری یہ کہ لوگ جو ہیں انٹیگریشن کرانے میں پریشان یا وہ اوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا ریز کیا۔ اصل میں جب شروع ہوا تھا یہ مہم، تو اس میں جو سب سے بڑے جو ریٹیلرز تھے اور درمیانے سائز جو ریٹیلرز تھے، خاص طور پہ جو شاپنگ مالز میں ہوتے ہیں، بڑے شاپنگ مالز کے اندر، ان کو انٹیگریٹ کیا، اور وہ ہوئے بھی ہیں اچھی خاصی تعداد میں۔ اب جو یہ زیادہ تر جو ہے یہ ٹیکسٹائل اور لیدر ریٹیلرز، ان کو انٹیگریٹ کیا گیا تھا۔ اب ان کے لیے ظاہر ہے کچھ انہوں نے اچھے ایکشن بھی دیے تھے، جس میں ریڈیوس GST ریٹ اور اس طرح کی چیزیں کی تھیں۔ اب چونکہ یہ ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے، ٹیئر 1 کی کنڈیشن اور کرائٹیریا بھی انہوں نے ایکسپینڈ کی ہے، جس میں جو بھی ریٹیلر ہے اس کے بعد اگر کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی مشین ہے اور اس طرح کے اور بھی انہوں نے چیزیں اس میں ایڈ کیا اسکوپ کے اندر، تو ظاہر اس کا مطلب ہے کہ وسیع ہو گیا یہ ڈیفینیشن۔ اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ جو درمیانے اور چھوٹے ریٹیلر ہیں ان کو بھی انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ بہت اچھا سمجھتا ہوں میں۔
اس میں صرف یہ کہ ان کے چونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سپلائی چین کے اندر بھی سپلائی چین کو بھی ڈاکیومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک آپ نے اگر ریٹیل کے سیلز کو آپ نے ڈاکیومنٹ کر دیا تو ظاہر ہے آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ پیچھے جو پوری چین ہے جو کہ ٹوٹی پوٹی ہوتی ہے جس میں کیش پرچیز ہوتے ہیں, مختلف ایشوز ہوتے ہیں, ان کو بھی ریزالو کیا جائے تاکہ وہ آسانی سے ریٹیلر جو ہے جو اینڈ پہ ہوتا ہے. نہیں اچھا, جو آپ بات کر رہے ہیں اسود بھائی, اس کا مطلب یہ کہ ایک ٹیئر 1 ریٹیلر جو کہ شاپنگ مالز یا جو کہ لیدر اور دوسرے ٹیکسٹائل پروڈکٹس میں تھے, تو ان کو پہلے فیز میں انہوں نے رجسٹر کیا, تو اس جو انٹیگریشن ہوئی اس انٹیگریشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ کمپلیٹلی پورا انٹیگریشن ہو گئی ہے, یا وہاں بھی ابھی کچھ باقی ہے؟ وہاں بھی وہاں پر بھی باقی ہیں, کیونکہ دیکھیں جو بڑے اور درمیانے ریٹیلر ہوتے ہیں ان کے پاس جو ان کی سپلائی چین ہوتی ہے وہ تو پہلے سے ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے اور آسانی سے ہو جاتی ہے. ظاہر ٹیکسٹائل اور لیدر میں جب بات کرتے ہیں جو اس طرح کی جو اپیرل اور اس طرح کے جو شوز وغیرہ میں جو لوگ ہیں ان کے پاس ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے پاس ضروری نہیں ہوتا کہ پیچھے ان کی پوری سپلائی چین ایک طرح سے ڈاکیومنٹ ہوئی بھی ہو یا سپلائر راضی ہو ڈاکیومنٹ ہونے کے لیے. تو ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ سارے اسٹیج پہ آپ چیزوں کو ایڈریس کریں, پھر آسانی سے انٹیگریشن بھی ہو جائے گی, لوگ آ بھی جائیں گے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو ڈاکیومنٹ رکھے اگر موقع ملے ڈاکیومنٹ ہونے کی. اچھا, گورنمنٹ نے ان کی ٹیکس ریٹ بھی کم, سیل ٹیکس ریٹ بھی کم کر دیا تھا ان کا, تو یہ بھی ایک انسینٹو دیا تھا انہوں نے کہ آپ انٹیگریشن کریں تو آپ کے سیل ٹیکس ریٹ بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا آؤٹ پٹ پہ. جی بالکل, وہ انہوں نے ریسنٹلی جو کیا ہے تو اس کو انہوں نے کم کر دیا ہے, 10% کر دیا, جو کہ پہلے 12 تھا, 14 تھا, 17% سے کم کر کے. لیکن جو اصل ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو ریٹیلر جو درمیانے یا چھوٹے ریٹیلر ہیں ان کو تو وہ تو 17% بھی نہیں دے رہے تھے یا جمع کرا رہے تھے, یا پیچھے سے ان کو ان پٹ نہیں ملتی تھی, تو وہ تو 0 یا 1 سے کاؤنٹ کرتے ہیں نا. تو اگر آپ کا ان کے لیے صرف اب اس وقت 10% کیا گیا جو ٹیکسٹائل اور لیدر والے ہیں, لیکن آپ کے پاس سپر سٹورز ہیں, سپر مارکیٹس ہیں, بیکریز ہیں, بہت ساری سب سیکٹرز ہیں جن کو انہوں نے انٹیگریٹ کرنا ہے, ان کے لیے ریٹ ابھی بھی وہی ہیں جو کہ پہلے. اچھا اسندر, آپ بزنس میں آئے ہیں اور آپ یہ بات تو بالکل ایک سیٹل ہوا ہے نا کہ ٹیکس جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے یا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے بزنس ایکٹیویٹی کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ریلکٹنٹ ہیں ٹو گیٹ دم انٹیگریٹڈ, تو یہ تو کیا اس سے کیا بزنس ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہو سکتی ہیں؟ بزنس ایکٹیویٹیز میں سمجھتا ہوں کہ متاثر تو اتنی نہیں ہوں گی. اگر دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک فارمل سیکٹر ہوتا ہے, انفارمل سیکٹر ہوتا ہے. انفارمل سیکٹر میں تو کام ہو ہی رہا ہے, لیکن ہمارا انفارمل سیکٹر بڑا ہے, بہت بڑا ہے. جی ہاں جی ہاں, ہم تو ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً صرف 10% ریٹیل تقریباً فارمل سیکٹر میں ہوگا. تو 80-90% اگر انفارمل میں ہے تو وہ تو کام ہو ہی رہا ہے. اور بلکہ وہ جب آپ کا ٹیکس ریٹ, ٹیکس جو نظام ہے وہ اگر 10-15% کے اوپر لاگو ہوگا اور باقی نہیں ہوں گے تو ظاہر انفارمل سیکٹر میں ہی گروتھ ہوگی نا, فارمل سیکٹر میں تو نہیں ہوگی. تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ پوری چین کو کیسے ڈاکیومنٹ کرنا ہے, نہ صرف ریٹیلر کو بس آپ پابند کرتے ہیں کہ اپنی وہ انٹیگریشن بھی کر لے, اور انٹیگریشن کے اندر ٹیکنیکل معاملات بھی بڑھتے جا رہے ہیں بجائے کم ہونے کے. تو چھوٹے سے چھوٹے جو ریٹیلر ہے وہ اپنے آپ کو کیسے سسٹم میں ٹیکنیکل وجہ سے لے کے آ سکے گا جب تک کہ آسان نہیں ہوگا ان کے لیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے ایگزیکیوٹ ہونا ڈیفیکلٹ ہوا ہے؟ جی, یہ اسے میں نے ذکر کیا کہ جو لارج اور میڈیم لوگوں کے لیے آلریڈی ان کے پاس ٹیمیں موجود ہیں, ان کے پاس سافٹ ویئر موجود ہیں, تو ان کے لیے نسبتاً آسان تھا. جو کہ باقی جو انفارمل سیکٹر میں لوگ ہیں ان کو تو وہ عادی بھی نہیں ہے ان چیزوں کے. ٹھیک ہے, میں آپ کے واپس آتا ہوں, پوچھوں آپ سے کہ دوسروں کو کس طرح پھر انٹیگریٹ کرنا چاہیے. میں ذرا سمیع اللہ قریشی صاحب کے ساتھ جاؤں گا. السلام علیکم جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا, بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت میں. بیسکلی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ایک ٹریڈنگ اکانومی بنتا جا رہا ہے. جنرلی انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, کچھ بڑے پروجیکٹس لگتے ہیں لیکن ویسے جنرلی لوگ جو ہے نا ٹریڈنگ میں زیادہ انٹرسٹ. اس کے اگر آپ دیکھیں تو سیل ٹیکس جو ہے وہ اگر ویٹ دیکھیں یورپ میں بڑا امپلیمنٹ ہوا ہے, ہر آدمی جا کے وہاں آرام سے بیٹھ جاتا ہے. تو پاکستان کی اکانومی میں لوگ جو ہے سیل ٹیکس دینے سے کیوں آپ کے خیال میں وہ مطلب نہیں چاہتے سیل ٹیکس دینا یا اپنے آپ کو رجسٹر کرانا؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے چونکہ اس میں پوری کی پوری انکم جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. یعنی یہ کہ جب آپ سیلز ٹیکس میں نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے اب سیل کم ڈکلیئر لوگ کرتے ہیں. جب سیل کم ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ پروفٹ بھی غائب ہو جاتا ہے اور پرچیز بھی غائب ہو جاتی ہے. اور جب سیلز ٹیکس میں نہیں ہوتے تو پرچیز میں آپ کے پاس آپشن بھی ہوتا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے وہ پرچیز کسی ڈاکومنٹڈ جگہ سے کریں یا انڈاکومنٹڈ کسی سپلائر سے مال لے کے وہ بھی بیچتے ہیں. تو چونکہ سیل ڈکلیئر ہوتی نہیں تو وہ مال بھی نکل جاتا ہے, اس پہ پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اب جو ہے گورنمنٹ جو ٹیئر 1 پوائنٹ آف سیل کا سسٹم جو لائی ہے انٹیگریٹ کرنے والا, جو کہ ٹیئر 1 پہ بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے,
تو وہ میرا خیال ہے بہت اچھا سسٹم ہے. اس سے جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن والی پرابلم بھی سالو ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کیونکہ جب انڈاکومنٹڈ سامان بک ہی نہیں سکے گا یا جو بیچے گا اس کو پھر پوری ڈیٹیل دکھانی ہوگی آڈٹ کی, تو ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ جو ڈاکومنٹڈ سپلائر ہے ان کو کافی فائدہ ہوگا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیل ٹیکس ریٹ زیادہ ہونا بھی وجہ ہے, لوگ جو اس کو اوائڈ کرتے ہیں, یہ کم ریٹ ہو تو شاید لوگ ایسا ضروری, وہ بات تو ٹھیک ہے کم ہونا چاہیے, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ ہو. جیسے یو کے میں 20% VAT ریٹ ہے لیکن وہاں لوگ پے کر رہے ہیں, اور کنٹریز میں بھی ہمارے آس پاس ریٹس ہیں VAT کے. ایون US میں بھی کچھ اسٹیٹس میں جو ہے وہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ ریٹ تو ایک چیز ہے لیکن کمپلائنس دوسری چیز ہے. تو اس میں دو اینگل ہے. ایک تو POS کے تھرو انٹیگریشن جو ہو رہی ہے اس میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈیٹا اور سیلز کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے پاس چلا جائے گا, FBR کے پاس. میرا خیال ہے اس میں تھوڑا انسینٹو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ڈفرنس ہے دونوں میں وہ 5% کا, اس کو بڑھا کے یہ 7 یا 8% کر دینا. ٹیئر 1 ریٹیلر جو POS سے انٹیگریٹڈ ہے اور وہ لوگ جو انٹیگریٹڈ نہیں ہے, تو کسٹمر کے لیے بھی زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوگا کہ وہ ٹیئر 1 ریٹیلر کے پاس ہی جائے یا اس کے پاس جائے جو کم سے کم انٹیگریٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ یہ کہیں گے یہ جو ریٹ ان کو ریڈیوس ریٹ دیا اس کو اور زیادہ بہتر کر دیں, اور زیادہ بہتر کریں, ہاں, تاکہ فائنینشیل انسینٹیو اور بڑھے. اس سے جو ہے وہ صرف نہ صرف اس پہ فرق پڑے گا, ٹیکس کلیکشن پہ بہت بڑا فرق پڑے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں جو ٹیئر 1 ریٹیلر ہے وہاں پہ آپ دیکھیں تو مہنگی چیزوں پہ بھی ٹیکس کے وہ پورا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس پہ اتنا GST لگا ہوا ہے, ورنہ باقی تو امپورٹڈ چیزیں ہمارے یہاں جو ملتی تھی زیادہ تر ہمارے تو ایک مین جو ہے اسمگل بھی تو گڈز ہیں جو مارکیٹ میں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں, بکتی ہیں, خریدی جاتی ہیں, پیٹ کرتی تھی, اور جو ہے اس سے کسٹم ڈیوٹی GST ساری چیزیں گول ہو جاتی تھی, انکم ٹیکس. اب جو ہے انٹیگریٹڈ ہوگا تو ساری چیزیں ملیں گی, ڈومیسٹک انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا, اور جو ہے ویلیو ایڈڈ چیزوں میں ڈومیسٹک انڈسٹری بھی اب کمپیٹ کر سکے گی, کیونکہ اس کے اوپر سے ٹیکس لگتا تھا. فار ایگزامپل وہ صرف را مٹیریل امپورٹ کر کے یہاں پہ پیک کر کے چیزیں جو ہے وہ بیچ رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کو تو ڈیوٹی لگ رہی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ پرسنل بیگیج میں مال لے کے یا اسمگل مال جو ہے وہ ڈائریکٹلی بیچ رہا ہے, اس کی کاسٹ بہت کم ہوتی تھی. اچھا سمیع صاحب, بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے بائی اینڈ لارج کیش بیس اکانومی ہے, اور اب جو ہے گورنمنٹ اس کو شفٹ کر رہی ہے ٹو دا بینکنگ چینل, ٹو دا ڈیجیٹل پیمنٹ موڈ, پھر اس کے بعد کارڈ پیمنٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شفٹ آسانی سے ہو جائے گا؟ مشکل تو ہوگی ظاہر ہے, لیکن یہ کہ اب جیسے نئے اسٹارٹ اپس کافی سارے آ رہے ہیں, ابھی تک ہمارا پراپر وہ EMI کے لائسنس بھی اب تو ایشو ہو گئے ہیں. خیر, ایک جو ہے پیمنٹ گیٹ وے کا مسئلہ اگر ریزالو ہو جائے تو میرا خیال ہے کافی امپروومنٹ ہو سکتی ہے. اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہے ایک انیشیٹو کا راست کا, اس میں جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا سسٹم ہمارا جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ اور زیادہ سیملیس ہو جائے, چیک کی کلیئرنگ آن لائن ہو جائے. اس سے جو ہے وہ کافی فائدہ ہو جائے گا, اور اس سے ریمیٹنسز, فورن ریمیٹنسز پہ بھی فرق پڑے گا, وہ بھی بڑھ جائیں گی. دوسرا جو ہے وہ یہ کیش بیسڈ اکانومی بھی کم ہو جائے گی, کرنسی نوٹس کا یوزیج بھی کم ہو جائے گا. یہ شفٹ ہو جائے گی فرام کیش بیس ٹو ڈاکومنٹڈ, تو اس سے اکانومی کے نمبرز بھی بہتر ہوں گے آپ کے خیال میں؟ جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے وہ بھی ڈکلیئر ہو جائے گی GDP. دوسرا ہے کہ ٹیکس نیٹ بھی امپروو ہو جائے گا. تیسرا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں ڈفرنس بھی کم ہو جائے گا. اچھا, ابھی آپ جو اوور آل دیکھ رہے ہیں اکانومی کی پوزیشن کیا ہے, پاکستان اس وقت بہتر ریفلیکٹ کر رہا ہے یا چیزیں ابھی بھی بہت کمزور ہیں؟ دیکھیں کچھ انڈیکیٹرز تو بہتر ہیں, جیسے اب گروتھ کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں. بیلنس آف پیمنٹ پہ تھوڑا سا چیلنج آیا ہوا ہے کیونکہ امپورٹ زیادہ بڑھ گئی ہے. تو میرا خیال ہے ڈاکومنٹیشن پہ اگر ہم کام کریں تو صحیح بات ہے کہ جو امپورٹ پہ جو کنزمپشن کی طرف سے پریشر آتا ہے وہ ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گا. وہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ ٹیکسیشن اس سیگمنٹ کی صحیح نہیں ہو پاتی. نہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ بھی وہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امپورٹ اگر زیادہ ہوگی تو ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا. تو صحیح ہے, لیکن پھر اس کو بھرنے کے لیے ڈالر نہیں ہوتے نا, وہ تو ہم چھاپ نہیں سکتے, روپے تو چھاپ لیتے. ٹھیک ہے, تو اکانومی اب روپیہ آپ جو اگر دیکھیں تو روپیز جو ہے پھر وہ ریڈیوس ہوئی اگینسٹ دا ڈالر, تو اب یہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے 2-3 ریزن ہیں. دیکھیں 2-3 مہینے سے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ کیا ہے. ایک مہینہ ہم نے جو ہے وہ $650 ملین ڈیفیسٹ کیا, پھر اس کے بعد 1.6, پھر پچھلا مہینہ جو تھا وہ $773 ملین کا ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ پہ کیا, یعنی جاری کھاتوں کا خسارہ. اور پھر جو اگست گزرا ہے اس کا ابھی صرف تجارتی خسارے کا نمبر آیا, ٹریڈ ڈیفیسٹ, تو وہ $4.1 ارب ہے, جو کہ ہماری مطلب تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ ہے. جی, تو ایک تو یہ ریزن ہے کہ پاک روپی پہ اس کی وجہ سے پریشر آیا ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ریزروز کو جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا کہ روپے کی قدر کو مستحکم رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں
وہ بھی اوپر بڑھ گئے, لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری کرنسی پھر بھی جو ہے وہ ڈالر کے آگے جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوئی ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا ہے کہ اب چونکہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ریزرو استعمال نہیں کر رہا, اس لیے جو ہے اگر مارکیٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ظاہر ہے اس کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے, اور روپیہ اس کے مقابلے میں جو ہے قدر میں روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں یہ بیسکلی اسٹیٹ بینک پہلے پاس میں تو یہ ہیلپ کرتا تھا تاکہ وہ نمبرز جو ہیں یا ریسٹرکٹ رہیں یا آپ کا جو روپیہ ہے وہ بیلنس رہے, تو اب وہ اسٹیٹ بینک نہیں کر رہا. وہ تھا نا کہ اسٹیٹ بینک اپنے ریزرو جب استعمال کرتا تھا جی, وہ ریزرو عام طور سے ہمیں قرضہ وغیرہ کہیں سے آیا ہوتا تھا وہی پیسے ہوتے, تو اس سے سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا تھا. پھر جب وہ واپس کرنے کا ٹائم آتا تھا قرضے کی باری آتی تھی تو وہ تو پیسے ہوتے نہیں تھے, پھر اس کے لیے یا تو دوسرا قرضہ لیں یا پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں. جی, تو ایک چیز آپ وہ جو ہے کہ, اور پھر یہ کہ روپے کی قدر میں جو آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ رکتی تو تھی نہیں, بعد میں جو اصلی قدر ہوتی تھی وہ تو آئی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے فائدہ بھی نہیں ہوتا تھا اور ڈالر بھی اتنے اڑ جاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, میں ذرا اسد یاسر صاحب کے پاس جاؤں گا, آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں. یاسر صاحب, آپ جو آن لائن مارکیٹ پلیس آئے ہیں یہ اس وقت سیل ٹیکس کی انٹیگریشن میں نہیں ہے, مطلب جو پوائنٹ آف سیل کی, تو یہ صحیح ہے یا یہ پھر ایک ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں؟ جی, آن لائن مارکیٹ پلیس کا تو اس میں وضاحت کر لوں. آن لائن مارکیٹ پلیس جو ہوتا ہے وہ تھرڈ پارٹی ہوتا ہے جو کہ بائر اور سیلر کو کنیکٹ کرتا ہے. جی, تو وہ تو ریٹیلر تو نہیں ہوا, یہ تو ٹیئر 1 کا جو نظام ہے یہ ریٹیلر کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور جو آپ کے جو ریٹیلر ہیں جو کہ اسٹور جو بھی بیچتے ہیں اور آن لائن بھی بیچتے ہیں تو وہ تو آلریڈی آپ کے ٹیئر 1 کے اندر فال کرتے ہیں. نہیں, بہت سارے لوگ آن لائن صرف بیچتے ہیں لیکن ان کی آؤٹ لیٹس نہیں ہیں. جی, لیکن یہ دیکھیں وہ مارکیٹ پلیس ایک ڈفرنٹ چیز ہے اور آن لائن سیلر یا نہیں, آئی انڈرسٹینڈ, ڈیفینیشن کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہ ایک سیگمنٹ تو ہے نا, مطلب وہ آپ اگر میں چاہوں وہاں جا کے اپنا کوئی چیز پرچیز کر سکتا ہوں, جیسے آپ کی شاپ پہ آگے پرچیز کر سکتا ہوں ویسے وہاں بھی پرچیز کر سکتا ہوں. جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں دیکھیں اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ٹیئر 1 کا نظام ایک ڈفرنٹ چیز ہے. امپورٹنٹ یہ کہ سیلر آئیڈینٹیفائی ہو اور ٹیکس کی جو مشینری ہے وہ پھر جس طرح سے عام دکانیں ہوتی ہیں وہ ای کامرس کے اوپر بھی جو لوگ زیادہ سیلنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ جو سیلز ٹیکس کے جو لاز ہیں وہ اپلائی کریں. چھوٹے تو اس میں نہیں کاؤنٹ ہوتے, لیکن ظاہر ہے درمیانے سائز کے جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں ان کو تو نیٹ پہ لانا چاہیے مختلف طریقوں سے. اچھا, لیکن آپ کے خیال میں اس میں جو ہے وہ آٹومیٹکلی لوگ ڈاکومنٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس اور جو ریٹیل بیس ٹیئر 1 ہے وہاں ڈاکومنٹیشن کا ایشو نہیں, تو اس لیے یہ ڈفرینس ہے. جی, یہ ڈفرینس ہے, لیکن یہ آہستہ آہستہ جیسے بات ہو رہی تھی پیمنٹ گیٹ ویز اور ڈیجیٹل پیمنٹ کی طرف, تو آہستہ آہستہ آن لائن جو بھی ہے وہ بھی کیش آن ڈلیوری وغیرہ سے ڈیجیٹل پیمنٹ پہ آہستہ آہستہ وہ اس طرف بھی جا رہا ہے. تو وہ تو جو ڈاکیومنٹیشن وہاں تو آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہی ہے, لیکن یہ ضرور امپورٹنٹ ہے کہ سیلز ٹیکس میں جس کو آنا چاہیے بڑے جو آن لائن اسٹورز ہوتے ہیں ان کو ایف بی آر کو کی طرف دکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگوں کے پاس سسٹم نہیں ہے, سپورٹ نہیں ہے, اور ان کو کس طرح آپ آن بورڈ لیں گے, تو آپ کا کوئی پروپوزل ہے اس سلسلے میں کہ کس طرح اس چیز کو ڈاکومنٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں امپورٹنٹ یہ کہ جیسے کہ فائنانس ایکٹ 2021 میں تو انہوں نے یہ تو ضرور کیا کہ پوز جو ٹرمینل ہوتی ہے یعنی کہ جو کیش رجسٹر ہوتا ہے الیکٹرانک جو کیش رجسٹر ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے کچھ ٹیکس کریڈٹ وغیرہ دیا ہے. لیکن یہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کے امپورٹنٹ یہ کہ آسان کریں. اصل میں ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 چیزیں انہوں نے اضافی کی ہیں, جس میں ایک پوز سروس فی جو کسٹمر سے آپ ₹1 چارج کریں ہر انوائس کے لیے جو کہ ایل پی آر سے انٹیگریٹ ہو کے نکلتی ہے. یہ اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہیں کسی بھی ریٹیلر کو اپنے سسٹم کے اندر ڈالنا, کی کسٹمائزیشن ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کاسٹ ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں. تو امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آسان رکھیں تاکہ کوئی بھی اپنا یہ جو سافٹ ویئر ہے وہ لگا سکے, چاہے موبائل فون کے اور بھی چیزیں لگائیں. اس میں اضافہ اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے غیر ضروری قسم کے. لیکن یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ سافٹ ویئر کوئی پھر اس کو مطلب اس کو مس یوز نہ ہو, یا اس کی کوئی جیسے ایف بی آئی کا اپنا سافٹ ویئر ہیک ہو گیا تو اس طرح سافٹ ویئر کوئی کسی طرح مس یوز نہ ہو. جی دیکھیں, مس یوز ہونا تو بہت آسان چیک کرنا ہے نا. دیکھیں اب اگر آپ کی ہر انوائس ویریفائی ہو رہی ہے تو ایف بی آر تو انہیں آلریڈی فیلڈ فارمیشن کو کہا ہوا ہے کہ جی آپ جا کے شاپنگ کریں, جا کے چیک کریں کہ انوائس سے صحیح نکل رہی ہے نہیں نکل رہی. تو اس کا سسٹم موجود ہے میں سمجھتا ہوں, اور وہی ہونا چاہیے. اس میں زیادہ کمپلیکیٹ نہ کریں, تو اس کو آسان رکھیں تاکہ زیادہ لوگ آ سکیں. ایک اور جو آپ جی ایس ٹی کی ریٹ کی بات کر رہے تھے اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں صرف جی ایس ٹی نہیں ہے, جی ایس ٹی کو آپ بہت زیادہ کم اگر نہ بھی کر سکتے ہیں تو انکم ٹیکس کے معاملات بھی بہت ہیں, جیسے کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس کا ریٹ
زیادہ ہے, جس کی وجہ سے انڈاکیومنٹ سپلائر دینا نہیں چاہتا کسی بھی ڈاکیومنٹڈ ریٹیلر کو جو کہ ٹیکس کاٹ کے جمع کرانا چاہتا ہے بائی لا. تو یہ بڑے مسئلے ہیں کہ جب 90% جب ریٹیلر ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوگا تو سپلائر بھی یہی چاہے گا, جو انڈاکیومنٹ سپلائر ہوتے ہیں اکثر جو ہوتے ہیں تو وہ تو انہیں کو دینا چاہے گا جو کہ جن کے اوپر وہ کمپلائنس کے مسئلے نہیں ہیں. ان جگہوں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ جی بالکل بالکل. اور اس کے اوپر ہماری SBR کے ساتھ کافی مذاکرات ہوئے ہیں اور باتیں بھی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ بھی آہستہ آہستہ اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ہمیں جوائن کیا زاہد عتیق صاحب نے, ان سے بات کرتے ہیں. زاہد السلام علیکم. السلام علیکم سر. بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت میں. زاہد یہ ہم آج بات کریں پوائنٹ آف سیل پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیل ٹیکس کا 1990 سے نظام چل رہا ہے, ڈاکومنٹیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ڈاکومنٹیشن کس طرح ہوگا, کس طرح لوگ جو ہیں رجسٹرڈ ہوں گے, اور اس کے بعد اب یہ ایک ٹیئر 1 ریٹیلر کی رجسٹریشن کے حوالے سے بات ہوئی اور پوائنٹ آف سیل کی رجسٹریشن, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سمت میں قدم ہے؟ بنیادی طور پہ ناظرین کی کنزمپشن کے لیے انور کاشف صاحب پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوائنٹ آف سیل ہے کیا. جی, پوائنٹ آف سیل آپ کے ناظرین کے لیے میں بتا دوں کہ یہ ایکچولی ایک الیکٹرانک طریقہ کار ہے جس میں بزنس مین جو سیلز ٹیکس وصول کرے گا گاہک سے وہ گورنمنٹ کو اسی وقت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ایک سافٹ ویئر کے ذریعے اطلاع کر دے گا ریئل ٹائم میں کہ میں نے اتنے پیسے وصول کر لیے, میرے پاس آپ کی امانت ہے, منتھ اینڈ پہ گوشوارہ داخل کروں گا اور یہ سارے پیسے جمع کروا دوں گا. اب اس کی ضرورت کیوں پڑی یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. SBR کے یہاں سے اور جو مختلف اعداد و شمار نکل رہے ہیں اس کی روح سے جو ریٹیل سیکٹر میں اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس ایکٹیویٹی کے اوپر جو سیلز ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہ بائی اینڈ لارج SBR تک پہنچ نہیں رہا, گورنمنٹ کے خزانے تک نہیں پہنچتا, کہیں نہ کہیں راستے میں رہ جاتا ہے. یہ سیلز ٹیکس حکومت تک پہنچ جائے اور حکومت کے وسائل کا حصہ بن جائے, اس کی مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے کوشش. اچھا صحیح, ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ڈاکومنٹیشن ہے یا ٹیکس کا ایکسچیکر میں پہنچنا نہیں ہے؟ انور بھائی ایکچولی ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ ٹیکس ماڈل ہے. جو ٹیکس ماڈل ہے وہ بزنس مین کو قابل قبول نہیں, وہ اس لیے قابل قبول نہیں کہ انڈر انوائسنگ کی وجہ سے اور مختلف ٹیکس کی شرح کی وجہ سے بزنس مین اپنا پورا کوانٹم بتانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, چونکہ وہ اپنا کوانٹم پورا نہیں بتانا چاہتا اس لیے وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمیں اس کا پورا سیلز والیوم پتا چل جائے, اور اگر پورا سیلز والیوم پتا چل جاتا ہے تو اس سے جنریٹ ہونے والی انکم پہ ٹیکس ادا ہو جائے گا, سیلز ٹیکس خزانے تک پہنچ جائے گا. تو آپ کے سوال کی روح سے ایکچولی جو پرابلم ہے وہ ماڈل میں ہے. ماڈل میں کیوں پرابلم ہے کہ جو POS ہے یا ٹیئر 1 رجسٹریشن ہے یہ ایک محسوس طبقے کے اوپر لا کو اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے SBR کی طرف سے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس میں دیکھا ہے سال سے کہ جب بھی کوئی جو ٹیکسیشن کسی خاص طبقے کے لیے آئی ہے, چاہے وہ سپر ٹیکس کی صورت میں ہو, انکم سپورٹ لیوی کی صورت میں ہو, یا مختلف کچھ آپ کسی بھی ٹیکس کا نام لے لیں, وہ عام طور پہ کامیاب تجربات نہیں رہتی. چونکہ سوسائٹی کو جو آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں نا جی کہ بڑی دکان والا ٹیکس ادا کرے, چھوٹے والا ٹیکس نہیں ادا کرے, AC مال والا رجسٹریشن کروائے, جو AC مال کے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ رجسٹریشن نہیں کروائے, تو اس طرح ڈسکریمنیشن آتی ہے. کانسٹیٹیوشن نے بھی بزنس مین کو ایک برابری کا تحفظ نہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب پہ ایٹ ونس جو ہے امپلیمنٹ ہونا چاہیے لا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لا اسی وقت کامیاب ہوگا اگر یہ ایٹ ونس سب کے اوپر اپلائی کیا. اچھا, لیکن گورنمنٹ نے پوائنٹ آف سیل کی انٹیگریشن پہ انہوں نے ریڈیوس ریٹ بھی کر دیا ہے, 14% کا ریٹ آ گیا ہے, مطلب وہاں 17% ہے جو. جی انور بھائی وہ ایکچولی صرف ایک وہ بھی ایک محسوس طبقے کے لیے ہے, سارے ریٹیل چین سٹورز کے لیے نہیں ہے, بلکہ صرف لیدر اور لیدر کی میڈ اپ جو ہیں ان کے لیے ہے, اور گارمنٹس وغیرہ کے محسوس ایک دو سیکٹرز کو وہ بینیفٹ ہے. باقی اکراس دا بورڈ جو سارے چین سٹورز ہیں جو گروسری میں یا ریٹیل ڈیلی اسینشل آئٹمز میں دیکھ رہے ہیں ان کا اسٹینڈرڈ ریٹ ہے 17%. ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی میں بنیادی طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اس میں قانونی حکم بھی ہیں, چلے وہ تو عدالتوں میں کیس چلا گیا ہے, عدالتیں اس کو ٹھیک کر دیں گی جو بھی قانون میں کہیں غلطی ہے, لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا ماڈل لایا جائے جس میں POS پہ ٹیکس کی شرح 5% ہو. مسئلہ ہمارا ایڈجسٹمنٹ کا ہے. اگر POS سے انور بھائی بزنس مین اپنی پوری سیل رپورٹ بھی کر دیتا ہے نا تو SBR کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے. ہم نے آپ کے پروگرام میں بھی اور ورک شاپس میں, کانفرنس میں, اور اس میں بکس لکھی گئی ہیں کہ سیل ٹیکس کا پرابلم ان پٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. جتنا ٹیکس وصول ہوتا ہے وہ پورا خزانے میں اس سے نہیں پہنچتا کہ بزنس مین اوور لوڈ کر دیتے اپنی ایڈجسٹمنٹ کو اس کے اندر. تو جو ان پٹ ایڈجسٹمنٹ ابھی بھی اگر آپ نے POS لگا دیا, بزنس مین نے اپنی پوری سیل آپ کو بتا دی,
تو یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ سپلائی چین کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہونا چاہیے؟ سپلائی چین کا کانسیپٹ جو ہے نا سر، اس کو ریٹیل سیکٹر کے اوپر آ کے رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ریٹیل سیکٹر کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں. جس طرح پنجاب ریونیو اتھارٹی نے SRB میں مختلف سیکٹر میں ریڈیوس ریٹ 5% دیا، ان پٹ ایڈجسٹمنٹ ختم کر دیا. ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹیل سٹورز کو آپ ڈاکومنٹیشن سے بچائیں، ایڈجسٹمنٹ سے بچائیں، ورنہ پھر وہی ہوگا. ٹیکسیبل گڈس کا ٹیکس وصول کر لیا جائے گا، پوری POS کی رپورٹنگ ہو جائے گی، کوڈ ایگزمپشن کے لگے. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ڈائریکشن صحیح ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے امپروومنٹ کی؟ ہاں جی، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری ٹیکس بار ایسوسیشن ہیں یا چیمبر آف کامرس ہے، ٹریڈرز کے ریپرزینٹیو ہیں، ان کو بھی سنا جائے. کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بڑے چین سٹورز ہیں ان کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا گیا ہے. اگر وہ ان رجسٹرڈ سے پرچیز کرتے ہیں تو ان کے ود ہولڈنگ ٹیکسز کاٹنے پڑتے ہیں. اس طرح سے ان کی خریداری نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آف ویو شاید آپ نے بڑا واضح انداز میں بات کیا کہ یہ سمت تو صحیح ہے، لیکن وہ اس میں جو ہے جو چیزیں ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان پٹ لیں لوگوں کے ساتھ، اور لوگ جو چیمبر ہے اور ٹیکس بار ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ڈیلیبریشن کریں، اور اس کے بعد ایک صحیح سمت میں چلے جائیں. میرے خیال میں یہ بڑی واضح میسج تھا. مجھے یہاں بریک لینا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو دیکھیں گے آج کی ٹیکس کہانی کیا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک میں آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہمانوں سے. انہوں نے بڑے واضح انداز میں بنایا کہ جو ہے بزنس مین کیا چاہتا ہے اور کس طرح قانون میں جو ہے گنجائش ہے امپروومنٹ کی، اور جو قانون صحیح ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے تاکہ ٹیکس فائلرز بھی بڑھیں اور ان رجسٹرڈ کا جو ہمارا نمبر ہے وہ کم ہو جائے. کیونکہ اگر ہمارے ٹیکس فائلرز اور ٹیکس رجسٹرڈ پرسن نہیں بڑھیں گے تو پاکستان کی اکانومی اسی طرح سٹرگل کرتی رہے گی. اور یہ بات بڑی واضح انداز میں ہوئی کہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ اگر کم ہو جائے تو اس سے لوگوں کو انسینٹیو ہوگا کہ وہ اس طرف آئیں. آئیں دیکھتے ہیں آج کی ٹیکس کہانی کیا ہے. آج کی ٹیکس کہانی پاکستان کے کاروباری مزاج کی ہے. جب ہم کسی بھی دکان پر جائیں اور کارڈ سے پیمنٹ کی بات کریں تو دکاندار ہمیں ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم نے اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا ہو. پہلے کہتے ہیں کہ کارڈ سے پیمنٹ نہیں لیں گے، پھر کہتے ہیں کہ اگر کارڈ لیں گے تو 2.5% اضافی چارج کریں گے، اور اگر کوئی بار بار اصرار کرے تو بڑی بے دلی سے کارڈ پر پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں. جنرل اسٹور ہو یا کتابوں کی دکان ہو، اسکول یونیفارم کی دکان ہو یا فرنیچر کی دکان ہو، کپڑوں کی دکان ہو، ہر جگہ کارڈ سے پیمنٹ لیتے وقت بیزاری اور ناراضی کا رویہ نظر آتا ہے. میڈیکل اسٹور والے کیش پر ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور کارڈ والوں کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے. کاروباری رویہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے، کاروبار کرنے والوں اور حکومت پر، جو ان لوگوں کو حکومت کے پیسے کو چوری کرنے کی اجازت اور راستہ دیتے ہیں. لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ راستے بند ہونا چاہیے. حکومت کو کسی کو بھی POS کی انٹیگریشن کے بغیر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. آج کی ٹیکس کہانی سے بس اتنا ہی. آپ نے دیکھی آج کی ٹیکس کہانی. اب ہم دیکھتے ہیں جو کاروباری حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں. POS میں زبردستی کسی کو بھی آپ رجسٹر نہیں کر سکتے. اگر آپ رجسٹریشن کریں گے تو چھوٹے تاجر جو اس میں رجسٹر ہوگا، پھر جو ہے پھر اس کی ذمہ دار حکومت پاکستان ہوگی. ہم نے بار بار کیا، کوئی بھی ایسا آپ جو ہے نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں یا کوئی بھی ایسا لائحہ عمل نکالتے ہیں اس میں تاجروں کو آن بورڈ لے. اگر نہیں لیں گے تو یہ دور رسائی نہیں ہوگی. ہم کیوں POS لگائیں گے جب FBR کے جو قانون کے تحت میں زکوٰۃ کسی کو دیتا ہوں؟ میرا اسلام، میرا دین، میری شریعت یہ بولتی ہے کہ زکوٰۃ میں نے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے. جب میں زکوٰۃ شو کرتا ہوں تو مجھے FBR بولتا ہے کہ اس کی رسید لے آؤ. ایک تو کاروبار نہیں ہے، اوپر سے ٹیکسز اتنے ہیں، وہ مہارت نہیں ہے. ٹیکسز ان کو وہ چاہیے جو برطانیہ میں یورپ میں چل رہے ہیں. بھائی اللہ کے بندے، کم سے کم وہ مہارت بھی تو دیں یہاں پر. FBR کے جو انکم ٹیکس کے نظام میں ہم پہلے ہی رجسٹرڈ ہیں. اب FBR چاہتا ہے کہ ناجائز طریقے کے ساتھ ہمارے تاجروں کو سیل ٹیکس کے زمرے میں پھنسایا جائے. یہ انشاءاللہ ہم ہونے نہیں دیں گے. آپ نے لوگ یہ آرا سنی اور دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح ابھی بھی وہ ہیں نالا ہیں کہ وہ جو ہے انٹیگریشن نہیں کرائیں گے. اور یہ جو میرے خیال میں یہ جو ہے یہ ہے مائنڈ سیٹ کا ایشو. لوگوں کا ابھی ذہن یا رجحان اس طرف نہیں گیا. وہ منات کی بات بھی کر رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پہ بڑا ظلم ہوگا. لیکن یہ سسٹم جو ہے اگر اس طرح انٹیگریشن نہیں ہوگی تو یہ سسٹم آگے نہیں چل سکے گا. پاکستان کے ٹیکس نظام کو اب ضرورت ہے کمپیوٹرائز سسٹم کی، اب ضرورت ہے کیمرے انٹیگریشن کی، اب ضرورت ہے پوائنٹ آف سیل کی، اب ضرورت ہے ٹریکنگ گیٹس کی. اور یہ جو نادرا اور FBR کا MOU سائن ہوا ہے یہ پاکستان کے ٹیکس سسٹم کو آگے لے جائے گا. اور کوئی ادارہ یا کوئی فرد
اگر اس سسٹم کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، ڈیلے نہیں کرے گا، تو وہ عوام کا مجرم ہوگا. مجھے یہاں اپنے پروگرام کو کلوز کرنا ہے. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.